رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جس وقت اس چھوٹے سے شہر میں بنے ہوئے اس اکلوتے سرکاری اسپتال کے سامنے وہ نیلا رکشہ رکا۔ 50 سے زائد عمر کی ایک درمیانے سے قد کی عورت نے نیچے اتر کر بیزاری بڑے انداز میں چند نوٹ رکشے والے کو تھمائے، مگر رکشے والے نے تجسس بھرے انداز میں پیچھے کی سمت دیکھا تھا۔ لڑکی کو کیا ہوا اماں؟ پورے راستے درد سے تڑپتی رہی ہے، وہ ٹٹولتی ہوئی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ چادر لپیٹتی عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ زیب النساء تھی، رکشے کے اندر بیٹھی ہوئی اس 20 سالہ لڑکی کی چچی، جو دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے نڈھال انداز میں دوہری ہو رہی تھی۔ میں نہیں چل سکتی چچی جان، پلیز اسٹریچر منگوائیں، درد میں ڈوبی آواز میں وہ مشکل بولی تھی۔ اب اس وقت کون اسٹریچر لگائے گا؟ یہ سرکاری اسپتال ہے، کوئی پرائیویٹ کلینک نہیں ہے کہ میڈم کے لیے اسٹریچر آئے۔ چل نیچے اتر۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے نیچے گھسیٹا تو وہ سسک اٹھی تھی۔ درد کی شدت میں یکدم ہی اضافہ ہوا تھا تو اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ ہاسپٹل کے سامنے ہی وہ یکدم گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی۔ میں چل نہیں سکتی، پلیز چچی جان، مجھے یہیں مرنے دیں، درد سے تڑپتی ہوئی آواز میں کہتے وہ یکدم رونے لگی تھی۔ ہاتھ پیٹ کے نچلے حصے پر جمے تھے، اس کا دوپٹہ رکشے میں ہی رہ گیا تھا۔ لمبے بال کھلے تھے جن کے آخر میں کلس پڑتے تھے، سفید رنگت نیلی پڑ رہی تھی۔ زیب النساء نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ چل اندر، جو گناہ کیا اب اس کا خمیازہ بھی بھگت، ہم شریف لوگوں کے سروں میں خاک ڈال دی تو نے۔ زیب النساء نے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسپتال کے اندر لے گئی تھیں۔ بے جان انداز میں چچی کے پیچھے گھسیٹتے نور نے پلکیں چپکا چپکا کر منظر کو دیکھنا چاہا، مگر درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اسے اپنے پورے وجود میں بجلیاں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ درد ہر چند لمحوں کے بعد اتنی شدت سے اٹھتا کہ وہ سب کی کوشش کے باوجود تڑپ اٹھتی تھی۔ اسپتال کے اندر ویرانی کا ماحول تھا۔ ایک تو شہر چھوٹا تھا اور دوسرا سرکاری اسپتال جو اکا دکا اسٹاف موجود تھا، وہ بھی ادھر ادھر پڑا اونگ رہا تھا۔ ریسیپشن سے وہ لوگ کچھ ہی دور تھے جب نور کو اپنے قدموں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ درد کی ایک تیز دھار اسے چیرتی ہوئی پورے وجود میں جاگی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک دل دوز چیخ نکلی اور وہ پورے قد کے ساتھ زمین پر آن گری تھی۔ زیب النساء نے حقارت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ اب وہ دوڑے ہوئے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے گھٹے گھٹے انداز میں رو رہی تھی۔ سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ریسیپشن کی طرف آتے ڈاکٹر کاشان کے قدم یہ منظر دیکھ کر بے اختیار تھمے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس کے پوچھنے پر پاس سے گزرتی نرس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ نہ جانے کون ہے، یہاں تو ایسے کیسز معمول کی بات ہے، فی الحال تو کوئی لیڈی ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھیں، لڑکی کو بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے، یہ لیڈی ڈاکٹر کا کیس ہے۔ ڈاکٹر کاشان اپنی جگہ سن سا رہ گیا تھا۔ لڑکی کے ساتھ آئی عورت اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ دبلی پتلی سی لڑکی اپنے ہوش کھوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کاشان اس وقت چائے کی شدید طلب سے مجبور ہو کر ہسپتال سے باہر جا رہا تھا، مگر اس کے قدم بے اختیار ہی ان دونوں کی سمت بڑھے۔ اسے یہاں نیچے کیوں لٹا رکھا ہے؟ ایمرجنسی کا کیس ہے، اٹھاؤ اسے، ایمرجنسی میں لے کر جاؤ، سخت انداز میں کہتے ڈاکٹر کاشان نے اس عورت کو مخاطب کیا۔ زیب النساء نے بیزاری سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ حمل ضائع ہو گیا ہے جی اس کا، لیڈی ڈاکٹر کہاں ملے گی؟ وہی کوئی علاج کرے گی۔ اس عورت کے انداز میں حقارت تھی۔ ڈاکٹر کاشان نے سر جھٹکا۔ ایک تو یہ لڑکیاں بوائے فرینڈز کے چکر میں آ کر اپنی زندگی برباد کرتی ہیں اور اس کے بعد یوں کیڑے مکوڑوں کی طرح سرکاری اسپتالوں میں پڑی ہوتی ہیں۔ تم نے ابھی تک اسٹریچر نہیں منگوایا؟ ڈاکٹر کاشان نے سختی بڑے انداز میں اسٹاف کو مخاطب کیا۔ اسی کے آرڈر کا نتیجہ تھا کہ جب وہ پلٹا تو لڑکی کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ لڑکی کون ہے، نہ ہی اس نے نور کا چہرہ دیکھا تھا، بس وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں پریشانی اتر آئی تھی۔ سر، لیڈی ڈاکٹر کا کیس ہے، آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ تو نیورولوجسٹ ہیں نا؟ اسٹاف نرس نے اسے مخاطب کیا، مگر دستانے پہنتے ایمرجنسی کی طرف چل پڑا تھا۔ ضروری ٹریٹمنٹ تو میں دے ہی سکتا ہوں، فی الحال اس لڑکی کی حالت دیکھنی ضروری ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ وہ سرد انداز میں کہتے ایمرجنسی روم میں داخل ہوا تھا، جہاں بیڈ پر وہ لڑکی لیٹی تھی۔
درد کی شدت اتنی شدید تھی کہ اس نے دونوں مٹھیوں میں بیڈ کی چادر کو جکڑ رکھا تھا۔ دائیں بائیں اپنے سر کو پٹکتی خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کاشان نے آہستگی سے اس کی نبض تھامی۔ کیا دوا دی ہے اسے جس سے اس کا حمل ضائع ہوا؟ اور شوہر کہاں ہے اس کا؟ سرد انداز میں اسے زیب النساء کو مخاطب کیا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ کیسا شوہر ڈاکٹر صاحب؟ جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے؟ اب ماں بننے والی ہے، بدنامی کے ڈر سے خود ہی کوئی دوائی کھا لی ہے۔ ہمیں تو کچھ نہیں بتایا، بس بلیڈنگ ہونا شروع ہوئی تو میں اسے یہاں لے آئی ہوں۔ زیادہ خرچہ تو نہیں ہوگا نا؟ عورت کو بس روپے پیسے کی فکر تھی۔ ڈاکٹر کاشان نے اسٹاف کو مخصوص ٹرپ کی ہدایت کی تھی اور پھر لڑکی کی آنکھوں کا معائنہ کرنے کے لیے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا، اور ایک پل کے لیے جیسے وہ پتھر کا بت بن گیا تھا۔ وہ اپنے لب کچل رہی تھی، نڈھال انداز میں سسکتے ہوئے جیسے درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بار بار پلکیں چپکا کر اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سب بے سود تھا۔ وہ درد کی انتہا پر تھی اور شاید اپنے ساتھ یہ ظلم کرنے والے کو بددعائیں بھی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر کاشان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا۔ نور، نور، احمد علی۔ اس کے لب بے آواز پھر پڑائے تھے۔ وہ وہی تھی جسے وہ پچھلے 3 مہینے سے تلاش کر رہا تھا۔ اس نے پاکستان کا کونا کونا چھان مارا تھا، مگر وہ لڑکی جسے اس نے اپنے ہاتھوں برباد کیا تھا وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ مگر آج اسپتال کے بستر پر درد سے تڑپتی اس کے سامنے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ سر، پلس گر رہی ہے، بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ نرس نے گھبرا کر اسے پوچھا۔ وہ یکدم ہوش کے دنیا میں واپس آیا تھا۔ مشینوں سے آتی مانوس آوازوں نے اس کے دماغ کو سن کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اترا۔ 3 مہینے کی پریکٹس میں یہ پہلا موقع تھا جب اسے مریض دیکھ کر خوف آیا تھا، کیونکہ یہ مریض اس کا اپنا تھا۔ بے یقین انداز میں اس نے نور کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا جہاں چند لمحے پہلے تک اس کا بچہ موجود تھا، مگر اب ڈاکٹر سدرا کو کال کرو، ابھی اور اسی وقت۔ انہیں کہو جلدی یہاں پہنچے۔ وہ ہلکے بل دھاڑا تھا۔ اسٹاف اسے شدید غصے میں دیکھ کر یکدم بدحواس ہوا۔ زیب النساء بیگم کو کسی نے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا۔ وہ اندر درد سے تڑپتی ہوئی نور احمد علی کو سنبھال رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے پوری متاع حیات تھی، اس کے پچھتاوے کا علاج تھی، اس کے بے خواب راتوں کا سکون تھی۔ وہ جو پچھلے 3 مہینوں میں ایک رات بھی سو نہیں پایا تھا، جسے لگ رہا تھا کہ اب وہ پوری زندگی پلک تک نہ جھپکا سکے گا۔ نور کے سفید پڑتے وجود کے ساتھ خون کی بوتلیں منسلک کرتے وہ مسلسل اسٹاف کو ہدایات دے رہا تھا۔ لڑکی کی حالت خراب ہو رہی ہے سر، زہر جسم میں پھیلنے کے امکانات ہیں۔ نرس اس کی حالت دیکھتے ہوئے تشویش کا اظہار کر رہی تھی اور ڈاکٹر کاشان کو وہ ریت کی طرح اپنے ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر سدرا کے آنے میں کچھ وقت باقی تھا، تب تک اسے نور کو زندہ رکھنا تھا۔ کسی بھی طرح اس نے یکلخت اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنی طرف کیا۔ نور، آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو، کیا تمہیں وہ رات یاد ہے؟ میں وہی ہوں، تمہارا مجرم، پلیز اپنی آنکھیں کھولو۔ ڈاکٹر کاشان نے تقریباً اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، مگر وہ بے جان تھی۔ اس کی پلکیں بند ہو چکی تھیں اور دھڑکن آہستہ آہستہ ڈوب رہی تھی۔ نور احمد علی نام اس موم کی گڑیا کو وہ 3 مہینے پہلے جانتا تک نہیں تھا، اور نور کو کیا پتا تھا کہ بھوری آنکھوں والا 6 فٹ کے قد کا مالک یہ شخص اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا تھا۔ 3 مہینے پہلے ہی تو اس نے میڈیکل کالج کا فارم بھرا تھا۔ اسے لاؤنج میں پریشانی سے بیٹھے دیکھ کر ندرت بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا نور، فارم جمع نہیں کروایا کیا؟ آج آخری تاریخ تھی نا داخلے کی؟ میڈیکل کالج میں انہوں نے نور کو لیب کچلتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ نور نے بے بسی سے سر ہلایا۔ فارم تو جمع کروا دیا اماں، مگر میڈیکل کالج کے بہت زیادہ فیس ہے۔ ابا کے انتقال کے بعد بس دکانوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اسی پر تو ہمارا گھر چل رہا ہے۔ اب وہ ساری آمدنی میں ہر مہینے میڈیکل کے کالج میں دے دیا کروں گی، آپ کو پریشانی ہوگی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ ندرت بیگم نے پیار سے اپنی حساس بیٹی کو دیکھا۔ وہ ایسی ہی تھی، نرم دل اور معصوم سی، حسن میں ہر کسی کو پیچھے چھوڑے جانے والی۔ 19 برس کی عمر میں اس نے ماں سے زیادہ قد نکال لیا تھا۔ تم فکر مت کرو، تمہارے ابا کی دکانیں بہت بیش قیمتی ہیں، کروڑوں کی مالکیت ہے ان کی، ان سے اچھا خاصا کرایہ آ جاتا ہے۔ تمہارے ابا نے 3 دکانیں تمہارے نام پر لگائی تھیں، اس لیے ان پر پہلا حق تمہارا ہی ہے۔ تم اپنا میڈیکل پڑھنے کا خواب ضرور پورا کرو۔
انہوں نے نور کو حوصلہ دیا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ماں کی باتوں سے اسے حوصلہ تو ہوا تھا۔ اگلے دن اسے رباب کے ساتھ میڈیکل جانا تھا۔ فارم تو اس نے بھر دیا تھا، مگر اس کی پڑوسن رباب کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ وہ میڈیکل کالج کو دیکھ لے۔ ایک معصوم سی خواہش تھی نور کے اندر۔ وہ اس بڑی خوبصورتی سے عمارت کے اندر چل پھر کر دیکھنا چاہتی تھی، اور جب اس میں داخل ہوئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ یقین نہیں آتا میں بھی یہاں پڑھوں گی اور ایک دن سفید کوٹ پہن کر یہاں سے باہر نکلوں گی۔ لمبے گھنے بالوں کو پونی کی صورت میں جکڑے وہ کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ تم یہاں کینٹین کے پاس میرے انتظار کرو، میں اسائنمنٹ جمع کروا کے آتی ہوں۔ رباب نے اسے تاکید کی۔ وہ سر ہلا کر وہیں کینٹین کے پاس رکھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ رش کافی زیادہ تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں کینٹین میں کھانے پینے میں مصروف تھے۔ وہ اپنی فائل کو سینے سے لگائے اپنی خیالوں میں گم تھی جب ایک دم اس کے پاؤں کے پاس کوئی چیز آ کر گری۔ نور نے بے دھیانی میں نیچے جھانکا۔ دھوئیں کا ایک مرغولا سا تھا جو اس چیز میں سے بالکل باہر نکل رہا تھا۔ نور کے اوسان خطا ہوئے اور تبھی کسی نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹا تھا۔ مرنا ہے کیا تمہیں؟ بھاگو یہاں سے، مشتل گروپ نے حملہ کر دیا۔ اسے اپنے کان کے پاس کسی کی سرگوشی سنائی دی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، اور نور بری قوت سے اچھل کر پیچھے جا گری۔ اس کا سر ماربل کے فرش سے ٹکرایا اور چند لمحے تک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ آس پاس جیسے بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ ایک دو فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی۔ اسٹوڈنٹس کی چیخو پکار نے ہنگامے کا منظر پیش کر دیا تھا۔ یکلخت ہی نور کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ دوڑتے ہوئے کوئی اس کے پاؤں پر چڑھ گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر اٹھنا چاہا۔ جس کسی نے بھی اسے دھوئیں کے بم سے بچایا تھا وہ خود غائب ہو چکا تھا، مگر اب آس پاس پھیلتے دھوئیں اور اسٹوڈنٹس کی بھیڑ میں نور کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس اس کے اوپر سے پھلانگ پھلانگ کر گزر رہے تھے۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ رباب، کہاں ہو تم؟ اس نے گھبرا کر آواز لگائی، مگر رباب تو کیا، وہاں کوئی اسے جانا پہچانا چہرہ نہیں دکھائی دیا تھا۔ یکدم ہی دو فائر کی آوازیں مزید سنائی دی۔ وہ بے ساختہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا نیچے جھکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ فائل سینے سے لگائے سبھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس سمت بھاگنے لگی تھی جہاں وہ سب بھاگ رہے تھے۔ اس سے کچھ پتہ نہ تھا یہ جگہ کون سی ہے، کس سمت میں نکلنا ہے، بس وہ یہاں سے بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتی تھی۔ عجیب بد نظمی چاروں جانب پھیل گئی تھی۔ رباب، کہاں ہو تم؟ اس نے گھبرا کر اپنے پرس میں سے موبائل نکالنا چاہا، اور تبھی اس کے اوسان خطا ہوئے۔ پرس تو وہیں کہیں گر گیا تھا۔ اس نے بے بسی سے پلٹ کر دیکھا۔ اس بھیڑ میں پرس ڈھونڈنا مشکل تھا۔ فائر کی ایک اور آواز سنائی دی۔ کسی نے اسے آگے کی سمت دھکیلا اور پھر وہ رکی نہیں، بس بھیڑ کے ساتھ اندھا دھند بھاگتی چلی گئی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک بھاگتی رہی۔ ایک بلاک سے دوسرے بلاک، دوسرے بلاک سے عمارت کی پچھلی طرف لڑکے اور لڑکیاں اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ انہی میں وہ بھی تھی۔ بکھرتے حواسوں کے ساتھ اس نے دیکھا وہ میڈیکل کالج کی پچھلی طرف نکل آئی تھی۔ وہاں کمروں کے دروازے تھے، شاید وہ کوئی ہاسٹل تھا۔ نور بس محفوظ ہونا چاہتی تھی۔ اس بھیڑ اور بھگدڑ کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں، حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے جو کمرے کا دروازہ نظر آیا یکلخت اسے کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ دھڑام سے دروازہ بند کرتے اس نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی اور اندر موجود 4-5 لڑکوں نے ایک ساتھ مڑ کر نور کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سب کے سب ماسک پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے ایک ٹیبل پر جھکے ہوئے تھے۔ وہ کسی قسم کا کیمسٹری کا کوئی پریکٹیکل کر رہے تھے۔ یہ تو فریشر لگ رہی ہے کالج میں، آج پھر مشتل گروپ نے حملہ کیا تھا، شاید اسی کی وجہ سے گھبرا کے اس طرف نکل آئی ہے۔ ایک لڑکے نے چہرے سے ماسک ہٹاتے اس کی طرف دیکھا۔ نور کا سر بری طرح سے جھکرایا تھا۔ کمرے میں پھیلی عجیب سی بو نے اس کو ایک دم نڈھال کیا اور وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل نیچے گری۔ میں کہاں ہوں؟ رباب کو بلا دیں پلیز۔ چکراتے سر کو تھامتے نور نے ان 4-5 لڑکوں کی طرف دیکھا، دیکھ کر پکارا جو عجیب الجھن بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کالج کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، لیکن چھوڑو، ہمیں کیا کرنا، ہم تو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں۔ آج آخری دن ہے یہاں پر، بلکہ رات کہنا چاہیے۔ لڑکے نے ماسک دوبارہ لگاتے ہوئے مڑ کر شرارت سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ درمیان میں کھڑے بھوری آنکھوں والے کاشان حیدر نے کندھے اچکائے۔ تم لوگ جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، میں تم لوگوں کا ڈیر مکمل کر لوں گا، میں بچگانہ چیزوں سے نہیں گھبراتا۔
اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ چاروں لڑکوں کی ہنسی نکلی، وہ اس کے ساتھ ہی تھے۔ ڈیر پورا کرنا ہے تو پھر جلدی، یہ محلول پی لو۔ نشہ نہیں کیا نا تم نے؟ کبھی زندگی میں سے تمہارے دل اور دماغ پر ایسا نشہ طاری ہوگا کہ تم اپنے حواسوں میں ہی نہیں رہو گے، اور پھر شروع ہوگا تمہارا اصل امتحان۔ اور وہی تو ہم چاہتے ہیں۔ چاروں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ کاشان حیدر نے بھونوں اچکائیں، ماسک نوچ کر نیچے پھینکا۔ وہ بے حد ہینڈسم تھا۔ مجھے خود پر بہت سیلف کنٹرول ہے۔ من سو کال نشیلی چیزوں سے نہیں گھبراتا، اور یہ تو ویسے بھی تمہارے ہاتھوں سے بنائی گئی ہے۔ تمہیں کیمسٹری سمجھ تو آتی نہیں، ان لیکوڈز کی بھلا تمہیں کیا پہچان؟ اس نے میز پہ بڑا گلاس اٹھایا۔ چاروں طرح دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کاشان حیدر نے چند لمحے محلول کا معائنہ کیا۔ وہ ان کا کیا گیا پریکٹیکل تھا، اور پھر اس نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اس کا حلق تک کروا ہو گیا۔ گڈ، تمہارا ٹائم شروع۔ اگر تم نے کل صبح تک کھڑکیاں دروازے نہیں توڑے تو ہم مان جائیں گے کہ گروپ کا سب سے مضبوط شخص ڈاکٹر کاشان حیدر ہے، اس کے دوست فاروق نے گویا اعلان کیا تھا۔ کاشان حیدر نے کندھے جھکائے، سر بھاری بھاری سا ہونا محسوس ہو رہا تھا، اور تبھی وہ چونکے۔ یار یہ لڑکی تو بے ہوش ہو گئی، اسے کیا ہوا ہے؟ اب اس کا کیا کریں؟ فکر مندی سے بولتے دروازے کے پاس بے ہوش بڑی نور کے پاس آئے، جس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں۔ اس کے گلے میں کوئی کالج کارڈ بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی بیگ ہے، ورنہ اسے اس کے گھر پہنچا دیتے۔ پتہ نہیں کون ہے یہ۔ کاشان نے حیرت سے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھتے نور کا معائنہ کیا۔ وہ شدید سٹریس اور گھبراہٹ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ اچانک ہی فاروق کی آنکھیں چمکی۔ کسی کے گھر کیوں بھیجنا ہے بھائی؟ شام کے 4 بج رہے ہیں، یہ ہاسٹل کا کمرہ ہے، ہم اس لڑکی کو یہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑا سیلف کنٹرول ہے نا تمہارا؟ دیکھتے ایک لڑکی کی موجودگی میں تم کوئی غلط کام کرتے ہو یا نہیں۔ فاروق نے شرط میں اضافہ کیا تھا۔ کاشان کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کیا بےہودہ بات ہے؟ شرط ہم لوگوں کی لگی ہے، اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ نہ جانے کس گھر کی ہے، اس کی وجہ سے اس کے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں ابھی ایڈمن میں فون کرتا ہوں، کوئی تو جانتا ہی ہوگا اس لڑکی کے بارے میں۔ اس نے اپنا فون نکالا جسے فاروق نے جھپٹ لیا تھا۔ گھبرا رہے ہو کیا؟ ارے عمر میں تم سے کئی برس چھوٹی ہے، یہ لڑکی بہت معصوم سی لگ رہی ہے، اور اس کے والدین کی طرف سے پریشان مت ہو۔ یہ شہر کا مہنگا ترین میڈیکل کالج ہے، یہاں پڑھنے کے لیے آنے والے سارے بچے ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایلیٹ کلاس کے والدین اس بات پہ پریشان نہیں ہوتے کہ لڑکے اور لڑکیاں کہاں غائب ہو گئے۔ تم اس کی ٹینشن مت لو، بس اب تو یہ طے ہو گیا ہے، یہ رات یہی تمہارے کمرے میں رہے گی۔ فاروق نے جھک کر نور کو بازو میں اٹھایا۔ کاشان نے اسے روکنا چاہا، مگر ایک دم اسے زور کا چکر آیا تھا۔ پیے جانے والے محلول نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ فاروق نے کمرے کے سنگل بیڈ پر نور کو لٹا دیا تھا۔ اب ہم جا رہے ہیں، اپنا خیال رکھنا دوست۔ وہ ایک ایک کر کے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ کاشان نے انہیں روکنا چاہا، مگر نشے نے اس کے اعصاب کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ باہر نکلتے فاروق نے کمرہ لاک کیا۔ ان سب کے نزدیک ایک بے ضرر سی شرارت تھی، مگر یہ شرارت نور کی زندگی برباد کرنے والی تھی۔ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا نشے نے کاشان حیدر جیسے مضبوط پرسنالٹی والے شخص کو بھی توڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی نگاہ بار بار بھٹک کر نور کے وجود سے الجھنے لگی۔ یہ میں کس قسم کی باتیں سوچ رہا ہوں؟ میں ایسا شخص نہیں ہوں۔ کاشان نے اپنا سر جھٹکا، مگر بے سود تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں صرف ایک اسٹڈی ٹیبل اور کرسی تھی، اور ایک بیڈ۔ وہ کئی دفعہ واش روم سے منہ دھو کر آیا، مگر ہر دفعہ پلکیں اور سر مزید بوجھل ہونے لگا۔ اٹھو پلیز لڑکی، کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اٹھو، اپنے گھر جاؤ۔ تمہیں اس وقت یہاں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فاروق نے سب ٹھیک نہیں کیا۔ کاشان نے اپنی حالت سے گھبرا کر بے ہوش نور کو جھنجھوڑا تھا۔ وہ بس کس مساق کر رہ گئی۔ کاشان نے اس کے بازوؤں کی نرمی کو بے ساختہ محسوس کیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، بے حد حسین ہو اور معصوم بھی۔ بیڈ پر اس کے بے حد قریب بیٹھتے کاشان حیدر نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے ہٹایا تھا۔ رات گہری ہونے لگی تھی، کمرے کا ماحول پرفسوں سا تھا۔ نشے کو یوں ہی ام الخبائث نہیں کہا گیا۔ کاشان حیدر جیسے شخص کے لیے وہ بھی زہر قاتل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ شخص جو لڑکیوں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی اور دولت کو دیکھتے ہوئے کئی لڑکیاں اس تک اپروچ کرتی تھیں، اپنا سب کچھ قربان کر دینے تک تربیت اتر آتی تھی،
مگر وہ کاشان حیدر ہی تھا جسے کبھی کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، جس کی 26 سالہ زندگی بے داغ تھی، مگر آج وہ اپنے پہلے گناہ کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی کی پوری زندگی برباد کر دینے والا تھا، اور وہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا۔ نور کے چہرے سے ہوتا کاشان حیدر کا ہاتھ اس کی گردن تک آیا۔ نور کی نفس بے حد مدھم تھی۔ کاشان حیدر بے اختیار اس کی گردن پر جھکا۔ آہستگی سے اپنے لب اس کی سفید گردن پر ضبط کرتے کاشان حیدر نے جیسے اپنے سارے اختیارات کھو دیے تھے۔ دباؤ محسوس کرتے نور بے ہوشی میں ہی بڑبڑائی تھی، میں نور ہوں، نور احمد علی، کوئی مجھے میرے گھر پہنچا دے پلیز۔ وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ باقی الفاظ تو کاشان حیدر سن نہ سکا، بس ایک نام اس کی سماعتوں میں ٹھہر گیا، نور احمد علی۔ زیر لب نور کا نام بربراتے وہ مکمل طور پر نشے کے زیر اثر آ چکا تھا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا تو اس نے آہستگی سے نور کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا تھا، اور پھر رات کب ہوئی اسے علم نہ ہوا۔ صبح نشے کا اثر ختم ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے جاگا۔ جاگتے اس کا سر بری طرح سے چکرایا۔ وہ شرٹ لیس تھا اور بیڈ پر پڑا ہوا کمفرٹر اب زمین پر گرا ہوا تھا۔ ایک جھماکے سے کاشان حیدر کو کل گزری ہوئی رات یاد آئی۔ او میرے خدا، یہ میں نے کیا کیا؟ وہ لڑکی نور، یہی نام بتایا تھا نا اس نے، وہ کہاں گئی؟ چکراتے سر کو سنبھالتے وہ بے اختیار بیڈ سے نیچے اترا، مگر ہاسٹل کا وہ کمرہ خالی تھا۔ گھڑی میں دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہ شاید جس وقت جاگی تھی کمرے کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کاشان کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ تیزی سے شرٹ پہنتے اس نے موبائل پر نمبر ڈائل کیا۔ کل رات جو لڑکی میرے کمرے میں تھی وہ کون تھی؟ کیا اس کے بارے میں کوئی علم ہے؟ اس نے فاروق کو میسج سینڈ کیا اور باری باری اپنے چاروں دوستوں کو، مگر کسی کو اس لڑکی کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ فاروق کا کہنا تھا کہ وہ صبح اپنے کمرے سے نکل کر کاشان کے کمرے میں آیا تھا، وہ لڑکی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کاشان حیدر لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ ان میں سے کسی کو نہیں بتا سکا کہ کل رات وہ ایسا جرم کر چکا تھا جس کے بارے میں وہ اپنے آپ سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے پچھتاوے کا ایک ہی ازالہ تھا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈتا اور اسے اپنی معافی مانگتا، اسے پورے دل سے اپناتا۔ اس کی نگاہوں میں بس ایک ہی صورت بس گئی تھی، سرخ لبوں اور لمبے بالوں والی وہ حسین لڑکی جو کسی خواب کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ اس نے پورے کالج میں نور نامی لڑکی کا پتہ کر لیا تھا، مگر وہ کالج کی اسٹوڈنٹ ہوتی تو پتہ چلتا۔ دن رات اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اپنے چاروں دوستوں سے وہ اسی وقت قطع تعلق کر گیا تھا۔ کالج میں آخری دن ختم کرتے ہی اسے ٹریننگ کے لیے ایک سرکاری اسپتال جوائن کرنا تھا، مگر اس کی تلاش بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ رات کاشان حیدر کے لیے تو شاید اتنی تلخ نہ تھی، مگر نور احمد علی کے لیے اس کی بربادی کی پہلی رات تھی۔ اور جب اس رات کی صبح وہ جاگی تھی تو اس نے کاشان حیدر کے باتوں کے حلقے میں خود کو پایا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اپنی حالت اور سنگل بیڈ پر اپنے برابر لیٹے کاشان حیدر کو دیکھتے اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کل رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری۔ سنا تھا میں نے کہ زمین پر درندے رہتے ہیں، مگر درندوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ نفرت بھری نگاہوں سے کاشان حیدر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پلٹی۔ اس کا شدت سے جی چاہا تھا وہ شخص کو ختم کر دے۔ اس نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا بھاری لیمپ اٹھا لیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ کون ہو تم؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ میں یہاں صرف ایڈمیشن لینے آئی تھی، مگر یہاں تم جیسے گھٹیا لوگ رہتے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ بھاری لیمپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے وہ زاروں کے تار رو رہی تھی۔ دوپٹہ کاشان حیدر کے نیچے دبا تھا اور خود اس کی حالت خراب تھی۔ وہ لیمپ کو اس پر مار دینا چاہتی تھی، مگر لیمپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ وہ اسے ختم نہیں کر سکی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ اس نے پوری قوت سے اپنا دوپٹہ کاشان حیدر کے بھاری وجود کے نیچے سے گھسیٹا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے لاک تھا، مگر شکر تھا کہ کھڑکی کی سلائڈنگ شیشہ کھل گیا۔
لرزتے قدموں کے ساتھ وہ کھڑکی سے کود کر باہر آئی۔ یہ میڈیکل کالج سے متصل لڑکوں کا ہاسٹل تھا۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں مگر اس وقت صبح کی سفیدی بھی چاروں جانب نہیں پھیلی تھی اور کسی نے اسے اس کمرے سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اندھادھند بھاگتی چلی گئی۔ گیٹ آدھ کھلا ہوا تھا، شاید گارڈ فجر کی نماز پڑھنے گیا تھا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے دوپٹے کا نقاب کیے ہاسٹل کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ اسے اپنے گھر کی سمت کا بھی پتہ نہ تھا، نہ ہی پاس کوئی رقم تھی۔ وہ بس چلتی رہی۔ صبح کا اجالا چاروں جانب پھیل گیا۔ جس وقت وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی، اجالا چاروں جانب پھیل چکا تھا اور گھر کے دروازے پر ایک بھیڑ جمع تھی۔ ندرت بیگم کا کل رات انتقال ہو چکا تھا، دل کا دورہ پڑنے سے، اور وجہ وہی جو ایک شریف ماں کے لیے ہو سکتی تھی، بیٹی کا رات بھر گھر سے غائب رہنا۔ نور نے کئی سوالیہ نگاہوں کو خود پر اٹھتے ہوئے محسوس کیا اور پھر وہ خود کو سنبھال نہ پائی۔ چکرا کر زمین پر گرتے اس نے چہرہ خود پر جھکتے محسوس کیا تھا۔ وہ زیب النساء چچی کا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی ماں کو دفنا دیا گیا تھا۔ اس کے اچھے علاقے میں بنے ہوئے 2 منزلہ مکان پر رشتہ داروں کا قبضہ ہو چکا تھا اور زیب النساء چچی اسے اپنے گھر لے آئیں، بے دم کا غلام بنا کر۔ شاید اسے کبھی اس قابل نہ سمجھتی اگر شہر کی چلتی مارکیٹ میں 3 دکانیں اس کے نام پر نہ ہوتی۔ پوری رات گھر سے غائب رہی تھی اور جب واپس آئی تو ایسے حالت میں تھی کہ مت پوچھو۔ جوان اولاد اگر بدذات نکل آئے نا تو ایسے ہی والدین کو کھا جاتی ہے۔ چچی ہر آئے گئے کے قصہ سناتی اور وہ اپنے آنسو پی کر رہ جاتے۔ دوبارہ کالج کا نام تک اپنی زبان پر نہیں لا سکی۔ آخر میں میرا کیا قصور تھا؟ پوری رات تکیے میں سر دیے روتی رہی تھی۔ یوں ہی روتے روتے اس کی زندگی گزر جاتی اگر اس رات اسے وہ بدترین لمحہ نہ جھیلنا پڑتا۔ چچی کے گھر آئے ہوئے اسے دوسرا ہفتہ تھا جب چچی کا جوان بیٹا بے تکلفی سے اس کے کمرے میں آن گھسا۔ وہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ معیز بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ ہزاروں خدشات اس کے سامنے لہرانے لگے تھے۔ معیز نے سر سے لے کر پیر تک تارانہ انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ ہاں، میرے کمرے کا سوئچ بورڈ کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ موبائل تمہارے کمرے میں چارج لگانے لگا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں نور کو اپنے اندر کھبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ لرز کر دیوار کے ساتھ لگی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر آپ باہر صحن میں یا کچن میں موبائل چارج پر لگا دیں۔ وہ کمزور آواز میں بولی تھی مگر معیز نے کن دچکائے۔ جب یہاں بورڈ موجود ہے تو باہر کیوں لگا؟ آخر یہ بھی تو میرا اپنا ہی گھر ہے، میرے گھر کا ہی کمرہ ہے نا۔ اس نے اطمینان سے چارجر کنیکٹ کر کے لگایا اور پھر پلٹ گیا تھا۔ نور نے سجادہ دیکھ کر سکون بھرا سانس لیا۔ دروازے تک آ کر وہ رکا۔ ایک نظر دیکھ لو چارج ہو رہا ہے یا نہیں، ورنہ مجھے رات میں دوبارہ آنا پڑے گا۔ اس نے اشارہ کیا۔ نور بے بسی بھرے انداز میں چلتی ہوئی ٹیبل تک آئی جہاں وہ موبائل رکھ کر گیا تھا۔ ایک ہاتھ سکرین پر رکھتے اس نے موبائل روشن کیا اور وہ جیسے شرم کے سمندر میں غرق ہو گئی تھی۔ سکرین پر چلتی فحش فلم دیکھتے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے گھبرا کر معیز کی طرف دیکھا۔ وہ خباث سے بڑی ہنسی ہنس رہا تھا۔ ارے وہ بس ایسے ہی شوق پال رکھے ہیں، بند کر دو تم سکرین اگر تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے تو۔ اس کا انداز مانی خیز تھا۔ نور کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ موبائل سے یوں دور ہٹی گویا وہ کوئی زندہ شے ہو۔ معیز گہری نگاہوں سے اس سے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ اس کے لیے کس چیز کا اشارہ تھا؟ نور اتنی بچی بھی نہ تھی کہ سمجھ نہ سکتی۔ پوری رات وہ سو نہ سکی۔ اسے معیز سے خوف آ رہا تھا مگر اگلی صبح جب اس نے چچی کے منہ سے سنا کہ وہ اس کی اور معیز کی شادی کرنا چاہتی ہیں تو چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ یہ نہیں ہو سکتا چچی، مجھے شادی نہیں کرنی، اور معیز بھائی سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھی۔ زیب النساء چچی نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تو اپنا یہ حسین چہرہ دکھا کر مزید کس کس کو الو بنانا ہے؟ تم نے پہلے ہی ایک جان چڑھا چکی ہو، ماں کی جان لے چکی ہو، اب اور کیا کیا کرنا ہے؟ احسان مانو میرا، تمہیں اپنی بہو بنانے پر تیار ہوں میں۔ اپنے گھر کا بچہ ہے، بس میٹرک پاس ہے تو کیا ہوا؟ 3 دکانیں لے کر کہاں جانا ہے تو نے؟ اچھا معیز ان کی دیکھ بھال کرتا رہے گا۔ ان کے اصل مدعا زبان پر آ گیا تھا۔ وہ بھاگتی پلٹ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ برباد ہو جاؤ تم، کیوں تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ بھوری آنکھوں والے شخص تصور میں آتی اس نے جی بھر کر اس سے بددعائیں دی تھی۔ کاش میں اس روز کالج جاتی ہی نہیں، یا آخر میں اس روز وہاں گئی ہی کیوں تھی؟
پھوٹ پھوٹ کر روتے خود کو کوس رہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ موئز نے تینوں دکانوں کا کرایہ وصول کرنا شروع کر دیا تھا اور چچی نے اس کا اور موئز کا رشتہ بھی اناؤنس کر دیا تھا۔ وہ مرے مرے سے انداز میں موئز سے چپتی رہتی۔ یہ سی چچی کے گھر میں آئے تیسرا مہینہ تھا جو چچی نے کام کرتی نور کو چونک کر دیکھا۔ تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے اور رنگت کیوں زد پڑی؟ انہوں نے نور کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ یکدم زمین پر بیٹھتی چلے گئے۔ اسے صبح سے چوتھی مرتبہ کہہ آئی تھی۔ چچی نے دہل کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ او میرے خدا، تو وہ سب کچھ صحیح تھا جو لوگ کہہ رہے تھے؟ اس رات تو کہیں نہ کہیں منہ کالا کر کے ضرور آئی تھی۔ چل میرے ساتھ، تیرا چیک اپ کرا کے لاؤ۔ وہ نور کو گھسیٹ کر نزدیکی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور انہوں نے تصدیق کر دی نور پریگننٹ تھی۔ کسی بے جان لاش کی طرح وہ چچی کے ساتھ گھر واپس آئے۔ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گی یہ لڑکی۔ مجھے تیرا اور موئز کا رشتہ طے کرنا شکر کرتی، اس سب کے باوجود میں تجھے اپنی بہو بنانے پر تیار ہوں۔ لے یہ دوائی چپ کر کے۔ انہوں نے دودھ میں نہ جانے کیا ملا کر نور کے سامنے رکھا۔ وہ آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھتی رہی۔ بے گناہی کا ثبوت دیتی بھی تو کسے؟ چپ چاپ اس نے دودھ کا وہ گلاس پی لیا تھا اور صرف آدھے گھنٹے کے اندر ہی اسے ایسا شدید درد اٹھا کہ وہ تکلیف کے مارے دوری ہونے لگی تھی۔ مجبور چچی کو اسے سرکاری اسپتال لانا پڑا تھا اور اب وہ اس بستر پر لیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر سدرا؟ ڈاکٹر کاشان نے 10ویں مرتبہ ڈاکٹر سدرا سے پوچھا تھا۔ میں DNC کر چکی ہوں ڈاکٹر کاشان۔ جو دوائیاں دی گئی تھیں وہ کافی طاقتور تھیں، اس کی صحت اتنی اچھی نہیں۔ ویسے کیا یہ آپ کی رشتہ دار ہے؟ ڈاکٹر سدرا نے پوچھا۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ ہاں یہ میری بیوی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا تو یہ کہیں چلی گئی تھی، اب مجھے ملی ہے تو مضبوط آواز میں بولا تھا۔ ڈاکٹر سدرا نے حیرت سے اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ باہر کوریڈور میں بیٹھی زیبو نثار چچی کو شدت سے انتظار تھا کہ نور فارغ ہو تو اسے گھر لے کر آ جائے۔ وہ جلد از جلد نور اور موئز کی شادی کروانا چاہتی تھی مگر اندر تو پانسا ہی پلٹ چکا تھا۔ نور کی آنکھیں کھلی تو اس سے چھت پر لٹکا ہوا قیمتی فانوس نظر آیا تھا۔ وہ چند لمحے تک سمجھ نہ پائی کہ وہ کہاں ہے۔ پلکیں چپکا چپکا کر اس نے خود کو نیند سے باہر نکالا۔ درد کا ہلکا سا احساس بھی کہیں نہیں تھا۔ وہ سانس اٹھتے بیڈ پر موجود تھی اور کمرہ بے حد قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ حیران ہوتی آہستگی سے اٹھی۔ اس کے ہاتھوں میں نہ کوئی ڈرپ لگی تھی اور اس کے کپڑے بھی تبدیل کیے جا چکے تھے۔ نور کو الجھن سی ہونے لگی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور آنے والے کو دیکھ کر وہ سناٹے میں رہ گئی۔ ڈاکٹر کاشان نے اپنی طرف دیکھتے ہی پا کر مسکرا کر پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے نور؟ تمہیں 2 دن بعد ہوش آیا ہے، وہ عام سے انداز میں کہتا اس کے پاس آیا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ وہیں ہیں؟ مجھے ہاں کیوں لے آئے ہیں؟ کیا پھر سے؟ نہیں، بچاؤ کوئی، وہ یکدم حشریت سے انداز میں چلائی۔ خود پر بڑا سا کمبل ایک طرف پھینکتے وہ تیزی سے بیڈ سے نیچے اترے۔ نور ریلیکس ہو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلاؤ مت۔ اس کے اس ری ایکشن کو دیکھتے ڈاکٹر کاشان گھبرا تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، دور ہٹ جائیں، برباد کر دیا آپ نے میری زندگی۔ کیا گناہ کیا تھا میں نے؟ کبھی نہیں بھول سکتی آپ کے اس چہرے کو۔ آپ ہی تھے نا اس رات نشے میں 2 انتہائی گھٹیا انسان ہیں آپ۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پائے۔ وہ وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی اور اس نے کوشش بھی کی مگر ڈاکٹر کاشان نے یکدم اسے دونوں بازوؤں سے تھاما تھا۔ نور پلیز مجھے بات کرنے کا موقع دو، یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر کاشان نے آہستگی سے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ لمحے میں ہی خوف سے زد پڑ گئی تھی۔ کھلے دروازے سے ملازمہ اندر آئے۔ ان دونوں کے ایک ساتھ دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ سر یہ کچھ فروٹس ہیں ان کے لیے جو آپ نے کہے تھے، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ کاشان حیدر پیچھے ہٹا۔ فروٹ یہاں رکھ دو، بلکہ کاٹ کر انہیں کھلاؤ، انہیں بہت زیادہ ویکنیس ہے اور ان کا پوری طرح سے خیال رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ اس کی طبیعت دوبارہ خراب ہو۔ وہ آہستگی سے کہتا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ نور ساخت و جامت سے بیٹھی رہ گئی۔ وہ پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ تب اسے ہوش آیا تھا۔ ہٹو مجھے ہاں نہیں رہنا، میری چچی کہاں ہے؟ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ ایک دم ملازمت سے خود کو چھڑانے اٹھ کے باہر کی سمت بھاگی تھی مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔
اسے یقین نہیں تھا کہ کاشان حیدر نام یہ عفریت ایک دفعہ پھر اس کے سامنے آ جائے گا۔ گھر سے باہر نکلتے کاشان حیدر نے اس کے دروازہ پیٹنے کی آوازیں سنی، مگر اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ فی الحال یہ کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ گھر سے نکل جاتے۔ ملازمہ نے جیسے تیسے کر کے نور کو سنبھال لیا تھا۔ یوں بھی وہ کمزور تھی، زیادہ مزاحمت نہ کر سکی، مگر اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ رات تک وہ دفعہ پھر گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اگلی صبح وہ جاگی تو کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ ہاتھ منہ دھو کے ہوئی کمرے سے باہر نکلے۔ کیا چاہتا ہے اب یہ شخص؟ یقیناً ازالہ کرنا چاہتا ہوگا۔ مجھے رقم دے گا تاکہ اس کے خلاف کوئی بیان نہ دوں۔ تلخی بھرے انداز میں سوچتی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئے۔ یہ بہت بڑا شاندار سا گھر تھا۔ ملازمہ کی زبانی سے پتہ چلا کہ یہ گھر کاشان حیدر کی ذاتی ملکیت ہے۔ اس کے والدین امریکہ میں رہتے تھے، وہ اکیلا یہاں اس ملک میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی ڈاکٹر کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی اور آج کل وہ اپنا ہاسپٹل بنانے پر کام کر رہا تھا۔ لو، نور ادھر ہے۔ مجھے تو لگا ایک دفعہ پھر گھر سے بھاگی، بلکہ اس دفعہ گھر سے نہیں اسپتال سے بھاگی تھی۔ وہ تو شکر ہوا کہ مجھے کسی نے بتا دیا کہ اسپتال کا ڈاکٹر تجھے اپنے گھر لے آیا ہے۔ لگتا ہے اس پر بھی اپنے حسن کا جادو چلا دیا، یا اسے کیا کہانی سنائی تھی تو نے کہ وہ تجھے اپنے سالی شان گھر میں ہی لے آیا؟ زیب النساء چچی چادر سنبھالتے مسلسل بولتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ نور ساکت رہ گئی، مگر شکر تھا کہ کم سے کم چچی اسے دکھائی تو دی۔ وہ ان کے ساتھ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ نور کے ساتھ ان الفاظوں میں بات مت کریں، اسے میں خود یہاں لے کر آیا تھا۔ کاشان حیدر کچن سے کافی کا مگ تھامے باہر نکلا تو نور کے قدم زنجیر ہوئے۔ زیب النساء چچی کی زبان کو بھی لگام پڑی تھی۔ کیوں صاحب، آپ کو کیا ہمدردی اس لڑکی سے؟ آپ نہیں جانتے یہ رات بھر گھر سے غائب رہی تھی، نہ جانے کس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اسی لیے تو میں سے وہاں ہسپتال لائی تھی۔ چچی نے اپنی تین ڈاکٹر کاشان کو بہت بڑی بات بتائی۔ کاشان کے ماتھے پر بل پڑے۔ زبان سنبھال کر بات کریں، وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا تھا، اور یہ لڑکی میں نکاح کرنے والا ہوں اسے، اس لیے دوبارہ اس کے متعلق اس انداز میں بات نہیں کریں گے آپ۔ وہ سخت انداز میں کہتا نور کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نور نے بے یقین نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نفرت کا ایک ابال اس کے اندر اٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کر کاشان کے ہاتھ میں پکڑی کافی کا مگ نیچے گرا دیا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ گرم کافی نے اس کے ہاتھ اور پیروں کو ہلکا سا جلایا تھا۔ اس دنیا میں آپ کی مرضی نہیں چلتی، نفرت ہے مجھے آپ جیسے شخص سے۔ آپ نے مجھے برباد کیا، میری ماں آپ کی وجہ سے مر گئی، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ نکاح کروں گی؟ آپ جیسے بڑے لوگوں کا یہی تو مسئلہ ہے، مجھ جیسی لڑکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ نکاح کے بعد چند دن میرے ساتھ رہیں گے، جب آپ کا پچھتاوے اور گلٹ کا احساس ختم ہو جائے گا تب پھر سے اپنی راہ لیں گے، کسی نئی لڑکی کی تلاش میں۔ نہیں کرنا مجھے آپ کے ساتھ نکاح، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ وہ نفرت بھرے انداز میں بولتی پلٹی، مگر یک اس کی کلائی کو کاشان نے تھاما۔ کہیں نہیں جا رہی ہو تم، میرے گارڈ تمہیں یہاں سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ ہاں البتہ یہ عورت اگر دوبارہ یہاں آئی تو میں اسے پکڑ کر بیسمنٹ میں قید کر دوں گا، اس لیے اپنی چچی کو مناسب الفاظ میں کہو کہ یہاں سے چلی جائیں۔ تم کاشان حیدر کی بیوی بننے والی ہو، میرے بچے کو تو انہوں نے ختم کر ہی دیا، لیکن اگر اب انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں نے جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ وہ انتہائی اطمینان بھرے انداز میں بولا تھا، جیسے اسے نور کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ نور کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگیں۔ اسے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر کاشان نے انتہائی مضبوطی سے اس کی کلائی تھام رکھی تھی۔ وہ بس پھڑپڑا کر ہی رہ گئی۔ زیب النساء چچی ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ یہ کیا زبردستی ہے صاحب، یہ لڑکی میرے بیٹے کی منگیتر ہے، اس کا بھلا کیا کریں گے آپ؟ یہ کون سا کردار کی پاک صاف ہے، اور طور اب تو یہ کنواری بھی نہیں رہی۔ وہ بڑبڑاہٹ میں مزید بھی کچھ بولتی مگر کاشان نے یکدم اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا تھا۔ بکواس بند کرو اور نکل جاؤ میرے گھر سے، ورنہ میں گارڈز کو بلا لوں گا۔ شرمندگی کا ایک احساس کاشان کے اندر جاتا تھا۔ زیب النساء چچی کی بات نے جیسے اسے پاتال میں دھکیل دیا۔ چچی بری طرح سے گھبرائی۔ ارے میں جا رہی ہوں، لیکن میں سے ملنے تو آتی رہوں گی نا، یہ میری بھتیجی ہے۔ 3 دکانیں آتے جاتے دیکھ کر چچی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کسی بھی طرح وہ نور سے رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کاشان نے ٹالنے کی غرض سے ہاں میں سر ہلایا، مگر ساتھ کھڑی نور کی رنگت زد پڑ چکی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر مچلے، مگر کاشان نے گہرے سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ کل شام میرا اور تمہارا نکاح ہے، تیار رہنا۔ میں اپنے گناہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔
تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، اس لیے بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یاد رکھنا باہر کی دنیا مجھ سے زیادہ بری ہے۔ اس کا انداز واضح اور دو ٹوک تھا۔ نور آنسو بھری نگاہوں کے ساتھ اسے چند لمحے دیکھتی رہی اور پھر یکدم اپنی کلائی چھڑا کر بھاگتی اوپر چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخری شخص خود کو سمجھتا کیا ہے؟ پہلے میری پوری زندگی برباد کی اور اب اپنی مرضی جمانا چاہتا ہے۔ مر جاؤں گی مگر نکاح نہیں کروں گی میں اس کے ساتھ۔ گھٹیا انسان ہو تم۔ نفرت نے مجھے تم سے بند دروازے کے پیچھے پوری قوت سے چلائی تھی۔ دوبارہ کاشان حیدر اس کے سامنے نہیں آیا۔ اسے پورے گھر میں گھومنے پھرنے کی آزادی مل گئی تھی، بس وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس عالیشان محل میں آئے اسے تیسرا روز تھا۔ طبیعت پہلے کی نسبت اب کافی بہتر تھی، مگر وہ چند قدم سے زیادہ نہیں چل پاتی تھی۔ ملازمہ اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھ رہی تھیں اور تمام دوائیاں بھی وقت پر اسے دیتی تھیں۔ نور کا ذہن خالی سا تھا، وہ بس یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اسے کاشان حیدر سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس رات بھی دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں تھی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اے سی کی ہلکی ہلکی کھنکی کمرے کو پرسکون بنا رہی تھی۔ جب کوئی آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا، نیند میں بھی نور کی رگوں میں لہو جمنے لگا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ سارے آواز بیدار ہو گئے مگر اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند رکھی۔ کیا پھر سے یہ شخص وہی سب کچھ کرے گا؟ میں کیا کروں؟ کسی مدد کے لیے بولا۔ کون آئے گا یہاں مجھے بچانا؟ یہ تو اسی کا گھر ہے۔ وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ کاشان حیدر نائٹ ڈریس میں ملبوس تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا وہ بیٹھ کے اس کے پانی کے قریب زمین پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد نور کو احساس ہوا وہ رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو نور، شاید میں تو معافی کے بھی لائق نہیں۔ میں کیسا کمزور شخص تھا۔ میں جو خود کو بڑا مضبوط سمجھتا تھا کہ لڑکیوں کا حسن، ان کی ادائیں بھی مجھے متاثر نہیں کرتی۔ مجھے اپنے کردار پر بڑا گھمنڈ تھا۔ دوستوں کے دیے ہوئے چیلنج کو میں نے قبول کر لیا، اور اس رات نشے میں اتنا گر گیا کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کیا جس کا سوچتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ اس نے ایسے ہی سے نور کے دونوں پیروں کو تھاما تھا۔ وہ جامد رہ گئی۔ کاشان حیدر کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی پیشانی نور کے پیروں کے ساتھ ٹکائی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ جانتا ہوں میں معافی کے لائق نہیں، مگر میں نے تمہاری معصومیت کو مجروح کیا ہے، تمہارے حسن کو داغدار کیا ہے۔ میں ساری زندگی بے ازالہ کروں تو کم ہے۔ میں تم سے نکاح کروں گا، تمہیں اپناؤں گا، بس تم سے ایک دفعہ مجھے معافی مل جائے۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نور نے اپنی پوری زندگی میں پہلی دفعہ کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں نہ کھول سکی، ساکت وجود کے ساتھ یوں ہی لیٹی رہی۔ وہ چند لمحے تک مزید اس کے پیروں میں اپنی طرف پیشانی ٹکائے بیٹھا رہا اور پھر اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اٹھا تھا۔ ایک نظر اس نے بند آنکھوں کے ساتھ لیٹی نور کے معصوم چہرے پر ڈالی اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر پلٹ گیا۔ نور نے بے اختیار آنکھیں کھولی تھی۔ کیوں کچھ نہیں کیا شخص نے میرے ساتھ آج؟ وہی سب۔ آج تو میں مکمل طور پر اس کے دسترس میں بھی تھی اور خود سے سوال کر رہی تھی۔ پیر سمیٹ کر بیڈ کے ساتھ بیٹھتے خالی خالی نظروں سے دروازے کو دیکھے گی، جسے جاتے ہوئے کاشان حیدر بند کر کے گیا تھا، مگر دروازہ لاک نہیں تھا۔ صبح کمرے سے باہر آئی تو زیب النساء چچی لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے ساتھ چلو، شخص پہ بھروسہ مت کر، میں تیری اپنی ہوں، سارے رشتہ دار تیرا پوچھ رہے ہیں۔ میں نے سب سے کہا ہے کہ تو اسپتال میں داخل ہے، تیرا علاج چل رہا ہے، بھلا سنجان شخص کے گھر میں تو کیوں رہ رہی ہے؟ چچی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پہلی دفعہ ان کے لہجے میں اتنی شیرینی اتری تھی۔ نور ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی اور پھر یکدم اس نے فیصلہ کر لیا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی چچی، میں بھلے شخص کے گھر میں کیوں رہوں؟ اگر اسے پچھتاوا ہے تو ہوتا رہے، اس کے پچھتاوے سے نہ تو میری ماں واپس آ سکتی ہے اور نہ ہی میری برباد زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ وہ دوپٹہ سر پر اٹھتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چچی تو خوشی سے نہال ہو گئی، اس کا ہاتھ تھامے اس عالیشان محل سے باہر نکل آئے، مگر حیرت انگیز طور پر گارڈز نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چچی کے گھر میں آتے نور نے سکون بھرا سانس لیا، مگر یہ سکون صرف تب تک تھا جب تک معیز گھر میں نہیں آیا۔ اسے دیکھتی وہ پہلے تو چونکا اور پھر شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کرنے لگی تھی۔ میں نے کاغذات بنوا لی اماں، نکاح سے پہلے دکانیں میرے نام کروا لی۔ نور کا کیا پتا کل کو مکر جائے۔ وہ بازو کا تکیہ بنا کر لیٹے اعلان کر رہا تھا۔ چچی نہال ہو گئی۔ ارے کیوں نہیں بھائی؟ نور میرے ساتھ واپس آ گئی، اس کا مطلب یہ تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ بھلا ہمارے علاوہ اس کا ہے ہی کون؟ وہ مطمئن تھی اور نور بالکل خالی دل رہ گئی۔ کل شام کو ہمارا نکاح ہے، تیار رہنا۔
اس کے کانوں میں کاشان حیدر کے الفاظ گونجے تھے۔ وہ ججری لے کر رہ گئی۔ اسے ڈر تھا شاید وہ اسے دوبارہ لینے کے لیے آئے یا اپنے آدمیوں کو بھیجے۔ آخر وہ اتنا طاقتور تو تھا ہی، مگر کوئی نہیں آیا۔ وہ دن سکون سے گزر گیا تھا۔ شام تک چچی کی محبت بھی ختم ہو گئی تو انہوں نے اسے کچن کے کاموں میں جھونک دیا۔ ساتھ ساتھ میٹھے میٹھے طنز بھی برسنا شروع ہو گئے تھے۔ نور ہر چیز نظر انداز کرتی رہی، آنکھیں بار بار آنسوؤں میں ڈوب جاتی تھیں۔ چچی نے اس کی اور معیز کی نکاح کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ وہ صبح جا کر چند کپڑے بھی خرید لائی تھیں۔ نور نے کسی چیز پر کوئی رد عمل نہیں دیا، مگر شام کے وقت جب گھر کے باہر ایک کے بعد ایک کئی گاڑیاں رکینے کی آواز آئی تو زیب النساء چچی چونکی۔ چاول صاف کرتی نور نے بھی چونک کر دیکھا تھا۔ اس وقت سفید رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس تھی، لمبے بال چوٹی کی صورت میں جکڑے ہوئے تھے، بڑی بڑی سبز آنکھوں میں حیرانی اور خالی پن تھا۔ ارے اس وقت کون آ گیا اور گاڑیاں ہمارے گھر؟ کون آیا ہے؟ چچی حیران تھی۔ یکلک دروازہ کھلا اور کاشان حیدر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کئی افراد تھے، سبھی کے سب اس کے خاندان کے لگ رہے تھے۔ کپڑے جوتے سب قیمتی تھا۔ کہاں ہے لڑکی کاشان؟ تم نے اچانک کی نکاح کا فیصلہ کیا، مگر یقیناً تمہاری پسند بہت اچھی ہوگی۔ ایک خاتون اس کے ساتھ آتی اندر بولی تھی، میں کاشان کی خالہ ہوں، اس کے والدین یہاں نہیں ہوتے تو اس کا نکاح کی ذمہ داری میری ہے۔ وہ محبت سے بول رہی تھی۔ مٹھائیوں کے ٹوکرے، ملبوسات، نہ جانے کیا کچھ تھا ان کے ساتھ۔ نور کے ہاتھ سے چاول کی ٹرے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ زیب النساء چچی بری طرح سے بکھلا گئی۔ کاشان حیدر قدم قدم چلتا نور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تھا کل شام کو ہمارا نکاح ہے، تیار رہنا۔ میں بارات لے کر آ گیا ہوں۔ یہ میرے خاندان کے سبھی معزز لوگ ہیں۔ تمہیں یہ شکوہ تھا نا میں نے تمہیں رسوا کیا، تمہارا شکوہ جائز ہے۔ چاہو تو آج میرا ہاتھ تھام لو، مجھے موقع دے دو زندگی بھر تمہیں خوش رکھنے کا، ورنہ آج مجھے لوٹا دو۔ ان سب کے سامنے مجھے خالی ہاتھ بھیج کر رسوا کر دو۔ بارات واپس لوٹے گی تو میری سبکی ہوگی، ہر جگہ میری ناک کٹ جائے گی، تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ سنجیدہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں جذبے چھلک رہے تھے۔ نور لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ ارے یہ کیا تماشا لگا دیا میرے گھر میں؟ کوئی شادی نہیں ہو رہی، کوئی نکاح نہیں ہو رہا۔ نور کا نکاح میرے بیٹے سے ہوگا، کہہ ہی دیتی ہوں، زیب النساء چچی نے اونچی آواز میں چلا کر کہا۔ نور نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کے پیچھے معیز کھڑا تھا، کھلے گریبان اور لمبی زلفوں والا معیز۔ اسے دیکھ کر ہی نور کو گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اس نے رخ موڑا۔ بالکل سامنے کاشان حیدر کھڑا تھا، پچھتاوے میں ڈوبا ہوا۔ اس رات میری کوئی غلطی نہیں تھی نور، مجھے نہیں پتا تھا وہ نشہ اتنا طاقتور ہوگا اور میں سب کچھ کروں گا۔ میں نے ان سارے دوستوں سے تعلق توڑ لیا، پلیز مجھے انکار مت کرنا۔ وہ سڑتا پانچ سوال تھا۔ نور کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس بار اپنی خوشی، اپنے سکون کو چننے والی تھی۔ سامنے کھڑا شخص اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا اسے سمجھتی تھی۔ اس رات جتنی بے بس وہ خود تھی اتنے ہی بس وہ بھی کر دیا گیا تھا۔ دوستوں کے ہاتھوں پلائی اس نشے اور کمرے کو لاک کرنے کے بعد وہ خود بھی تو اس رات اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ میں معیز کے ساتھ شادی نہیں کروں گی چچی، میری بارات آ گئی ہے، آپ نکاح کی تیاری کریں۔ اپنے آنسو صاف کرتے نور نے رخ موڑ کر دیکھا اور مضبوط آواز میں کہا تھا۔ کاشان حیدر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چچی کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا، مگر اتنے طاقتور لوگوں کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کچھ نہیں کر سکی تھی، صرف دل میں لا کر ہی رہ گئی تھی۔ مولوی صاحب کو لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ کاشان کی خالہ جان نے صرف 15 منٹ میں ہی نور کو سرخ جوڑا پہنا کر تیار کر دیا تھا، اور نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد کاشان حیدر کی باضابطہ طور پر بیوی بن گئی تھی۔ وہ اسے بیاہ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ پورے محلے نے اسے بڑی بڑی گاڑیوں میں شان سے رخصت ہوتے دیکھا تھا۔ سب کی نگاہوں میں رشک تھا، سب اسے عزت و قدر کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور جس پر پھولوں سے سجی ہوئی اجلے عروسی کے درمیان میں نور کو بٹھایا گیا، اس کے دل سے سارا بوجھ اتر گیا تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ کاشان حیدر نے اس کا سفید ہاتھ تھاما۔ نور نے آہستگی سے سر ہلایا تھا۔ کاشان حیدر نے مسکراتے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں سمیٹ لیا تھا۔ تمہاری زندگی میری وجہ سے رک گئی تھی نا، اب میں ہی اسے دوبارہ شروع کروں گا۔ ویسے تو میڈیکل کالج میں کلاسز شروع میں چند مہینے گزر چکے ہیں، مگر میں تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گا۔ تم ڈاکٹر بننا، اپنے سارے خواب پورے کرنا، ان خوابوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری میری۔ وہ دھیرے سے اس کے کانوں میں کہہ رہا تھا، اور اس کے سینے پر سر ٹکائے نور ساکت رہ گئی۔ کیا سچ مچ آپ میرا ایڈمیشن کروائیں گے؟ لیکن کیوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟
وہ حیران تھی۔ کاشان حیدر نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کا نشان سب کیا تھا۔ ضرورت ہے، میڈیکل تمہارا خواب تھا نا، اور میری وجہ سے وہ سب ٹوٹ گیا، لیکن اب میں تمہاری زندگی وہیں سے جوڑوں گا جہاں پر رکی تھی۔ جہاں تک ممکن ہو میں ہر چیز کا ازالہ کروں گا۔ وہ جذبوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ندامت تھی، اس جرم کی جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود تھی۔ کاشان حیدر نے ثابت کر دیا تھا کہ واقعی وہ معاف کیے جانے کے لائق تھا۔ ان دونوں کے لیے ایک محبت بڑی زندگی اب شروع ہو چکی تھی۔ منہ دکھائی نہیں لوگی؟ وہ یکدم شرارت سے بولا تو نور سرخ پڑ گئی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سمٹ کے اس سے دور ہوتے ہیں نور نے اپنے لب کچلے۔ کاشان حیدر نے یکلخت اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایسا مت کیا کرو یار، تمہارے ہونٹ بہت خوبصورت ہیں اور تم کچل کچل کر انہیں زخمی کر دیتی ہو۔ وہ شرارت پر آمادہ ہوا تھا۔ نور سمٹ کے اس سے پیچھے ہوئی۔ کاشان حیدر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سیاہ رنگ کی ڈبیا نکالی۔ نور کی نگاہیں حیرہ ہونے لگیں۔ ڈبیا کے اندر چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ کاشان حیدر نے آہستگی سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ یہ میری محبت کا پہلا تحفہ ہے، اور دوسرا، اس نے کھینچ سے اپنے سینے سے لکھا۔ نور کی رنگت گلابی پڑی۔ دوسرا تحفہ تم مجھے دو، میری اولاد کی صورت میں۔ اس کے کان میں گنگنایا تھا۔ نور نے شرما کر اس کے سینے اپنا سر چھپا لیا۔ قسمت اسے ایک دفعہ رسوا کیا تھا، لیکن اب فتح اس کی ہوئی تھی۔ وہ محبت بھی پا چکی تھی اور عزت بھی۔ کاشان حیدر جیسا شوہر اس کے پاس تھا جس کے ہمراہی میں وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے نور نے اپنی پلکیں موند لی تھی۔